ساحل خان ایک مسلمان ایکٹر ہے، لکھنؤ میں وہ پڑھا ہوا ہے، تعلیم حاصل کی ہوئی ہے ندوۃ العلماء میں، لیکن جب مدرسے کا بچہ بگڑتا ہے اور جب اسے صحبت غلط ملتی ہے تو بالی ووڈ میں اس نے ٹرائی کیا، اس کے بعد وہ ہیرو نہ بن سکا، پھر اس کے بعد شوبز کی دنیا میں اس نے ٹرائی کیا اور ایلومیناتی نے اسے اچک لیا۔ ایلومیناتی وہ جوائن کر چکا ہے، بلکہ ایلومیناتی ریسٹورنٹ وہ سعودی میں کھولا ہے اس نے۔ اس کے عزائم ہے کہ 700 جم اسے پوری دنیا میں کھولنا ہے۔ یہ ٹارگٹ، یہ ٹاسک دینے والے کون ہیں؟ ایلومیناتی ہیں، کہ ایسا جم ہونا چاہیے کہ جہاں پر مرد اور عورت دونوں ساتھ میں ایکسرسائز کریں، جہاں پر گانے بج رہے ہوں اور ایکسرسائز کر، اپنی باڈی بناؤ، باڈی بناؤ، باڈی بناؤ۔ کیا ایک سوال بھی قبر کا باڈی سے ریلیٹڈ ہے؟ جس کے 6 پیک ہوگے وہ جنت میں جائے گا، 8 پیک ہوگے وہ جنت میں جائے گا؟ کیا قبر، حشر، نشر کا ایک سوال مجھے آپ قرآن سے بتا دو کہ ایک سوال یہ باڈی سے ریلیٹڈ ہے؟ لیکن پھر بھی لوگ باڈی شیمنگ سے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں۔ تو یہ گھسانے والے نوجوانوں کا زیادہ تر وقت جم میں گزرنا چاہیے، کالج میں گزرنا چاہیے، گانوں میں، فلموں میں گزرنا چاہیے۔ ان کے مائنڈ کو آزاد مت ہونے جو، مائنڈ پروگرامنگ پر جو کام کر رہی ہے، اس فیملی کا سب سے بڑا کام ہے راک فیلر فیملی، مائنڈ پروگرامنگ۔ یوٹیوب الگوریدم ہوتا ہے ایک، نوجوان میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ یوٹیوب پر اگر آپ کا مائنڈ ہے کہ آپ بیانات کو سرچ کرتے ہیں تو یوٹیوب آپ کو جو آفر کرے گا سامنے سے وہ بیانات ہی آفر کرے گا، لیکن اگر آپ گانے سنتے ہیں، آپ گانوں کو سرچ کریں گے تو یوٹیوب آپ کو گانوں کو ہی آفر کرے گا۔ فلم آپ دیکھتے ہیں تو فلموں کو ہی آفر کرے گا۔ اسے کہتے ہیں یوٹیوب الگوریدم، فیس بک الگوریدم، انسٹاگرام الگوریدم، ٹک ٹاک الگوریدم۔ یہ الگوریدم کیسے محسوس کر لیتا ہے کہ یہ بچہ اس اسٹائل میں آن لائن جاتا ہے، یہ پسند کرتا ہے، اس مشین کو کیسے پتا چلا؟ اس پر کام راک فیلر فیملی 70 سالوں سے کر رہی ہے۔ ایسے ایپلیکیشن نکالو، ایسے ویڈیوز نکالو اور ایسے ویب سائٹس نکالو کہ جس کے ذریعے سے الگوریدم لوگوں کا آپ ہیک کر لو کہ دماغ کیا سوچتا ہے۔ اتنی گہرائی سے اس پر ایک ہے راٹس چائلڈ فیملی، آپ دیکھ لینا ان فیملیز کے بارے میں۔ اس فیملی کا کام ہے دنیا کی اکانومی پر قبضہ کرو۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے زیادہ سونا جو جس کے پاس پایا جاتا ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے، اور جہاں جہاں سونا پایا جاتا ہے ملکوں کے پاس، چاہے پاکستان ہو، ہندوستان ہو، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، چائنا ہو، تو یہ سونا بھی دراصل یہودیوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہ مقروض بن جاتے ہیں، پاکستان قرضے میں ڈوبا ہوا، ہندوستان قرضے میں ڈوبا ہوا، اس پر کام کرتے ہیں۔ ایک اونیسس فیملی ہے، اس فیملی کا کام ہے ہتھیار کو سپلائی کرنا۔ دو دیش کو آپس میں لڑاؤ، ڈیوائیڈ اینڈ رول کرو۔ رشیا یوکرین کی جنگ میں سب سے بڑا کردار اونیسس فیملی کا تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی یہودی ہے، اور جو یوکرین کا پریزیڈنٹ ہے وہ بھی یہودی ہے، اور لیکن نیچے جو لوگ ہیں، جو فالوورز اور ماننے والے اور جو شہری ہیں، رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ عیسائی تھے اور مسلم تھے۔ آپس میں لڑنے کا ناٹک کرو تو جو شہری ہیں یعنی عام لوگ ہیں، جو جنتا آپس میں لڑے گی تو یہ عیسائی وہاں کے عیسائی پر حملہ کریں گے، یوکرین کے مسلمان رشیا کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، تو قتل کس کا ہوگا؟ زیادہ تر مسلمان مریں گے۔ ان کے نزدیک ایک یہودیوں کی جان ہزاروں انسانوں سے بہتر ہے۔ ہزاروں انسان مر جانا چاہیے مگر ایک یہودی نہ مرنے پائے، ان کی وہ کوشش ہوتی ہے۔ اور آخر میں بتاؤں، میروونگین فیملی یہ سب سے بڑی فیملی، میں اس لیے آخر میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا ماننا یہ ہے، اس فیملی کے بارے میں آپ کہیں پر کسی بک میں لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ ایک رائٹر نے بہت بڑی ہمت کی تھی، ADL جو کمپنی ہے
اس کا رائٹر تھا، اسے راتوں رات غائب کر دیا گیا۔ یہ فیملی مانتی ہے کہ اس میں دجال کا خون بہتا ہے اور اس میں شیطان کا خون بہتا ہے، یعنی شیطانی رشتہ داریاں اس فیملی سے جڑی ہوئی ہے اور دجالی رشتہ داریاں اس سے، یہ شیطان کے پجاری ہیں میروونگین جو ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں شیطان کے چرچ کو عام کرو۔ میں نے شروع میں بتایا اینٹون لاوی جو ہے سب سے پہلا شیطان کا مندر لوسیفر ٹیمپل اس نے بنایا۔ آج پوری دنیا میں آپ کو تعجب ہوگا، پوری دنیا میں 100 سے زائد ایسے مندر بن چکے ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، لوسیفر کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ 13 خاندان اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ آج کا مسلمان سویا ہوا ہے، قرآن سے دور، حدیث سے دور، علماء سے دور، مسجد سے دور، مکتب سے دور، مدرسے سے دور، سب سے دور۔ پھر اسے کون سمجھائے گا، کون بتائے گا؟ اگر یہ ایسے ہی رہے گا تو پھر اس کی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ جب دجال نکلے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں۔ دجال کی آخری لڑائی 5 منٹ باقی، انشاءاللہ اس میں بیان کر دوں گا، پھر انشاءاللہ اس کا چیپٹر 3 بھی آپ سے بات کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کرے کہ اللہ آپ کو سننے کی ہمت دے اور مجھے بولنے کی طاقت دے جب تک میری جان میں جان ہے۔ دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد رنگ کی چادریں ہوگی، آسمان سے اترے گے اور پانی ٹپک رہا ہوگا، فرشتوں کا سہارا لے کر اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جب وہ اترے گے دمشق کے مشرقی مینارے پر، اور فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور اقامت ہو چکی ہوگی، اب نماز کے لیے آگے امام مہدی بڑھے گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گے، وہ آپ کو آگے بڑھائے گے تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے، مقتدی بن کر آپ نماز پڑھیں گے حضرت امام مہدی کے پیچھے۔ نماز کے بعد پورے مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے امام مہدی کر دے گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گائیڈ کرے گے لوگوں کو، اور پھر دجال کے پیچھے پڑے گے۔ دجال باب لد پر آ کر رک جائے گا۔ آج انہوں نے وہاں پر لدہ ایئرپورٹ بنا دیا، تو لدہ ایئرپورٹ، وہاں پر لود سٹی بنایا، لدہ ایئرپورٹ بنایا انہوں نے، اور بیروونگین ایئرپورٹ بنایا انہوں نے۔ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے کہا تھا، لیکن 1948 میں انہوں نے اسی جگہ پر ایک شہر آباد کیا اور اب بڑا فضائیہ وہاں پر ہے، یعنی ایئرپورٹ سب سے بڑا سسٹم ایئرپورٹ کا وہاں پر ہے۔ دنیا کے تیز ترین جہاز جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں لدہ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے۔ اسرائیل وہاں پر آپ کو کہتا ہے ویلکم اسرائیل، اسرائیل آپ کو وہاں پر ویلکم کرتا ہے۔ وہ ایئرپورٹ بنایا گیا دجال کے لیے کہ دجال یہاں پر سواری کرے گا اور پھر پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ تو لہٰذا وہاں پر جب دجال گھوم پھر کر آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑے گے اور ہتھیار پھینک کر اسے مارے گے اور اس کنویں میں پھینک دے گے جہاں پر آج وہ کنواں جامع مسجد کے پاس موجود ہے، اور مسلمان یہودیوں کو قتل کرے گے، یہودیوں کو کثرت سے قتل کرے گے۔ ایک جو درخت ہوگا وہ درخت نہیں بتائے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ درخت ہے باکس تھارن غرقد درخت جسے کہا جاتا ہے، اردو میں اور انگلش میں باکس تھارن درخت کہا جاتا ہے۔ 2008 سے 2012 تک $12 ارب ہندوستان کو اسرائیل نے دیا ہے کہ تم اس کی کاشتکاری کرو، اور ہر ملک کو اس نے آفر کیا ہے کہ تم اپنے ایریے میں زیادہ تر درخت جو لگاؤ تو غرقد درخت لگاؤ، باکس تھارن درخت لگاؤ، اور پھر ہمیں وہاں پر ٹرانسفر کرو، ہم تک وہ پہنچاؤ۔ آج اسرائیل سب سے زیادہ کاشتکاری اس درخت کی کر رہا ہے، جگہ جگہ پر لگا رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے یقین ہے کہ وہ جنگ ہوگی، اور جنگ ہوگی تو ہم اس درخت کے پیچھے چھپیں گے۔ کتنی ان کی تیاری ہے دیکھو۔ تو لہٰذا ان تمام واقعات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے اور صلیب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام توڑے گے، خنزیر کی نسل کو ختم کریں گے وہاں پر، اور باقی عیسائی بھی مسلمان ہو جائے گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، اور آپ کا پھر انتقال ہوگا، اور آپ کو
روزے مطہرہ میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ایک جگہ خالی ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی، اور لہذا پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، یاجوج ماجوج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی نکلے گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لہذا مسلمانوں کو کوہ طور پر لے کر چلے جائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج جب نکلے گے تو ان کی گردن پہ سے ایک کیڑا پیدا ہوگا، وہ انہیں کھائے گا، اور بارش کے ذریعے سے ان کی لاشوں کو سمندر میں بہایا جائے گا، اور یاجوج ماجوج بھی ختم ہو جائے گے۔ تو لہٰذا یہاں تک اس بات کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے قیامت کتنی قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے